بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت ملک تھا جہاں پہ لوگ سکون سے رہا کرتے تھے۔ اس ملک کا بادشاہ انتہائی سمجھدار اور انصاف پسند تھا۔ وہ بادشاہ اپنے لوگوں پر انصاف کے ساتھ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تدبیر تھا جو ایک انتہائی دانا اور سمجھدار آدمی تھا۔ وہ بہت سارے معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کرتا اور اپنے قیمتی مشورے بادشاہ کو دیا کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے وزیر پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ تاہم وزیر کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں یہی کہتا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وزیر کا ہر معاملے میں یہی کہنا بادشاہ کو اکثر ناگوار گزرتا، لیکن اس نے کبھی اپنے وزیر کو ٹوکا نہیں تھا۔ وہ خاموشی اختیار کرتا۔ ایک دفعہ بادشاہ کسی اہم سفر پر جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ بادشاہ وزیروں اور مشیروں کو اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ سفر پر جانے کی تیاری شروع کی جائے، اور یہ کہ وزیر تدبیر ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ایسے ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور وہ اپنی منزل کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر آرام کی غرض سے قافلہ کچھ دیر کے لیے رکتا ہے تو جنگلی جانور اس قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد پر سب گھبرا جاتے ہیں۔ بادشاہ کو بھاگ کر کہیں پہ چھپ کر اپنی جان بچانی پڑتی ہے، اور بادشاہ کے بہت سارے سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں اور کچھ تو اپنی جان سے جاتے ہیں۔ بادشاہ خود بھی برے طریقے سے زخمی ہو جاتا ہے اور کافی تکلیف میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے قافلے کی لٹی پٹی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوتا ہے۔ اپنے زخمی ہونے اور مر جانے والے سپاہیوں کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے۔ اتنے میں وزیر تدبیر بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ یہ بات سن کے بادشاہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اتنی پریشانی تمہیں کوئی بہتری لگتی ہے؟ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ وزیر کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا جاتا ہے، لیکن وزیر اس کے باوجود کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ قافلہ ایک مرتبہ پھر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ وہ راستہ بھٹک کر کسی قبیلے میں جا پہنچتے ہیں اور قبیلے والے ان سب کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ قبیلے والوں کو جب بادشاہ کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دیوتا پہ قربان کریں گے تو ہمارا دیوتا بادشاہ کی قربانی سے بہت خوش ہوگا۔ بادشاہ اس بات کو سن کے درخواست کرتا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کو ہر طرح کے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن قبیلے والے کسی صورت راضی نہیں ہوتے، اور پھر وہ بادشاہ کو قربانی کے لیے لے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں لے جا کر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے جسم پر زخم ہے، تو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم زخمی انسان اور بیمار انسان کی قربانی نہیں کرتے۔ اس اچانک ملنے والی مدد پہ بادشاہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے اور مزید سفر کا ارادہ ترک کر کے واپسی کی راہ لیتا ہے۔ واپسی پہ بادشاہ کے قافلے کا گزر اسی کنویں سے ہوتا ہے جہاں اس نے وزیر کو ڈلوایا تھا۔ بادشاہ سپاہیوں کو حکم دے کر وزیر کو کنویں سے باہر نکلواتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ سناتا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ آپ کا مجھے کنویں میں پھینکنا بھی بہتری سے خالی نہ تھا، کیونکہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو قبیلے والے یقیناً مجھے اپنے دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیتے، کیونکہ جانوروں کے حملے کے نتیجے میں مجھ پہ تو کوئی زخم نہ آیا تھا۔ اسی طرح آپ کو آنے والے زخم آپ کی جان بخشی اور نجات کا باعث بنے۔ اپنے وزیر تدبیر کی یہ بات سن کے بادشاہ کو واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو انسان بے شک سمجھ نہیں پاتا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ۔